بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ ایک عجیب سا سوال پیدا کرتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں اصول و قواعد کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ رمضان کریم میں جو بھی انتقال کرتا ہے جنت میں جاتا ہے، اور ہمیں کسی کو وہ برا نہیں بولنا چاہیے، سب کو اچھا بول کر ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ سوال اور جس جواب کی امید ان لوگوں کو ہے، اس پر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جنت اور مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے۔ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی جنتی لوگ ہیں۔ دیکھو یہاں پر بھی ایمان کو نیک اعمال پر مقدم کیا گیا، تو معلوم یہ چلا کہ مغفرت اس کی ہوتی ہے جو گنہگار اگرچہ ہو لیکن اہل ایمان ہو۔ اب جو لوگ بدعقیدہ ہیں، ان کے اعمال اگرچہ کتنے بھی اچھے ہوں، عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں، تو گناہ قابل معافی ہیں، بدعقیدگی ہرگز قابل معافی نہیں ہے۔ تبھی تو حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے مگر ایک کے۔ تو یہاں وہی فرقہ جنتی ہے جس کا عقیدہ صحیح اور درست ہے۔ اب اگر یہی اصول یہاں پر لیا جائے کہ جو بھی رمضان کریم میں مرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، تو کیا پورے رمضان میں کوئی کافر نہیں مرتا تو معاذ اللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو ہر عقل مند یہی کہے گا کہ مرنے والا چونکہ کافر ہے اور اس کا ایمان نہیں، تو اگرچہ اس نے سینکڑوں کام اچھے کیے بھی ہوں مگر پھر بھی کوئی بھی اس کو جنتی نہیں بولے گا۔ ٹھیک اسی طرح جو بدعقیدہ اور گمراہ فرقے والے ہیں، اگرچہ رمضان کریم کو پائیں مگر پھر بھی وہ جنتی نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک بدعقیدہ حرم میں خانہ کعبہ شریف کے دامن میں بھی انتقال کرے تب بھی وہ جنتی نہیں ہے۔ دیکھو بخاری شریف حدیث نمبر 1846، فتح مکہ کے وقت ایک شخص حضور کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ ابن خطل جو منافق تھا، کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ نبی اکرم نے اسے وہیں قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ اب دیکھو مرا کہاں؟ خانہ کعبہ کے غلاف میں، مگر تھا منافق، سرکار نے قتل کرنے کا حکم فرمایا، مطلب وہ پکا جہنمی ہے۔ ایسے کافی دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ایمان نہیں وہ قطعی جنتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنت البقیع کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو اس میں دفن ہوا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ٹھیک اسی طرح جنت المعلی پر بھی یہی کہ جو ان میں دفن ہوا تو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے مشرکین عرب مرتے تھے سب جنت المعلی میں دفن کیے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جنت البقیع اور معلی میں کافر مشرک بھی مدفون ہیں، تو کیا وہ بھی بشارت کے مطابق جنتی ہیں؟ اب اگرچہ منافق کلمہ گو ہیں مگر پھر بھی ان پر قرآن کی مکمل صورت نازل ہوئی ہے اور ان میں ان کے عذاب کی سختی کا ذکر بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث اپنی جگہ بالکل برحق ہے، مگر چونکہ وہاں قید ہے اور بشارت ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ ایسی فضیلتیں اور کئی متعدد ایام کی بھی ہیں۔ اب دیکھو ایک عمدہ مثال، ایک منافق تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اب دیکھیں نام میں بھی عبداللہ ہے، عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اب وہ مرا، اول تو خود مدینہ شریف میں دفن ہوا اور خود سرکار دو عالم نے اسے اپنے دستے مبارک سے اسے قبر میں رکھا، یہاں تک کہ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا، تو اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں۔ حضور کے حسن اخلاق کی وجہ سے تقریباً 7 سے 8 ہزار لوگ اس حسن اخلاق کی مثال کی بدولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اب اول تو وہ جنت البقیع میں دفن ہوا اور سرکار نے خود اپنے دستے پاک سے اسے دفن فرمایا۔ اب کیا کوئی صاحب عقل یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے، جبکہ قرآن مجید کا صریح فرمان ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہونا۔ پھر ترمذی شریف میں حدیث ہے، صدر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم نے نہ تو کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھائی اور نہ کسی کے لیے دعا استغفار کی۔ اگر اب بھی کوئی اپنے دعوے پر اڑا ہے تو اپنے مدرسہ سے فتویٰ بشارت والی حدیث سے لے کر آئے اور اپنے موقف کو ثابت کرے۔ اب آخری مثال، جنگ بدر میں کفار بھی ہلاک ہوئے اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ اب چھوٹا بچہ بھی یہی کہے گا کہ اگرچہ جنگ ہوئی، رمضان کریم میں ہوئی، مگر کفار سارے جہنمی ہیں اور اصحاب رسول جنتی ہیں۔ اور میری بات یاد رکھو کہ ایمان کی بقا عشق مصطفیٰ سے ہے، جس کے دل میں حضور کی وہ محبت نہیں ہے وہ قطعی ایمان والا نہیں ہے، اور اس پر درجن حوالہ جات موجود ہیں۔ اب جو وہابی حضور اکرم کے شان میں گستاخی
گستاخیاں کرتے ہیں، جو سرکار کی شان میں اپنے زبان کو دراز کرتے ہیں، کیا وہ ایمان والے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو جب ایمان نہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا جنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یاد رہے، اگرچہ مہینہ رمضان کا ہو مگر ایمان نہیں تو جنت نہیں، ورنہ خود ان کے نزدیک قادیانی اور شیعہ خود کافر ہیں، تو کیا ان کو بھی جنت تسلیم کریں گے یہ لوگ؟ تو تھم رول یہ ہے کہ جنت کے لیے ایمان شرط ہے، ساری برکتیں اور فضیلت ایمان کے شرط کے بعد ہیں۔ تو اگر مومن ہے، اگرچہ گنہگار ہے تو جنتی ہے، لیکن نیکوکار ہے، لیکن بدعقیدہ ہے، کافر ہے، منافق ہے، تو اس کے نیک اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔